سورہ واقعہ کی آیت نمبر 39 سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع اور 27 پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک گروہ۔ یہ اصحاب یمین کے دو گروہوں کا بیان ہے کہ وہ اس امت کے پہلوں پچھلوں دونوں گروہ میں سے ہوں گے۔ پہلے گروہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پچھلے ان کے بعد والے۔ اس سے پہلے رکوع میں سابقین مقربین کی دو جماعتوں کا ذکر تھا، اور اس آیت میں اصحاب یمین کے دو گروہوں کا بیان ہے، یعنی سیدھے ہاتھ والے پچھلے لوگوں میں سے بھی ہیں، بعد والوں میں سے بھی ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے؟ بائیں طرف والے جن کے نامہ اعمال بائیں الٹے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ما اصحاب الشمال، کیسے بائیں طرف والے؟ ان کا حال شقاوت میں، بدبختی میں عجیب ہے۔ ان کے عذاب کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ اس حال میں ہوں گے، فی سموم و حمیم، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں، وظل من یحموم، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو بہت زیادہ تاریک اور سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ لا باردیوں ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے، دنیا میں عیش و عشرت میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے، یعنی یہ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الاولین والآخرین، کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، یعنی قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں، اے حق کی راہ سے بہکنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور توہر کے درخت میں سے کھاؤ گے۔ فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے۔ فشاربون شرب الہیم، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں۔ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مجبور ہو کر جہنم کا جلتا زہریلا درخت توہر وہ کھائیں گے۔ پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی جس سے مجبور ہو کر ایسا کھولتا پانی پئیں گے جو آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔
تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود دیا۔ فلولا تصدقون، تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے؟ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ نطفہ جو تم گراتے ہو رحم میں، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کہ نطفے کو صورت انسانی دیتے ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، تو مردوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا، حسب اقتدائے حکمت اور مشیت، اور عمریں مختلف رکھیں۔ کوئی بچپن ہی میں مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس سے ہارے نہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے اور بدل دیں۔ وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یعنی مس کر کے بندر، سور وغیرہ کی صورت بنا دیں، یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان کہ ہم نے تمہیں وجود دیا، تمہارا وجود نہیں تھا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے کہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا جس نے تمہیں وجود دیا، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بالیقین مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، جو بیج کھیت میں ڈالتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ بالیں بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالی ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں، یعنی جو تم بوتے ہو ہم اسے خشک گھاس چورا چورا کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، جو کسی کام کی نہ رہے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، متحیر، نادم، غمگین رہ جاؤ، پھر باتیں کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تاوان پڑا، ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ یعنی تم اس وقت پھر کہو کہ ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا، مال بھی گیا، محنت بھی گئی، بلکہ ہم بد نصیب رہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے، اپنی قدرت کاملہ سے ہم ہیں اتارنے والے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں کہ کوئی پی نہ سکے۔ فلولا تشکرون، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، دو تر لکڑیوں سے جو آگ روشن کرتے ہو، جن کو زند و زندہ کہتے ہیں، ان کے رگڑنے سے آگ نکلتی ہے۔
أأنتم أنشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا؟ مرخ اور عفار جن سے زند و زندہ لی جاتی ہے، عرب میں 2 درخت پائے جاتے تھے جن کی شاخوں کو رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو فرمایا کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ بنایا۔ یعنی اس آگ کو جہنم کا یادگار بنایا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے، اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ بنایا کہ اپنے سفروں میں وہ اس آگ سے نفع اٹھاتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب آپ پاکی بیان کریں اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔